ہاں جی، تو پتہ چلا یہ وہ ترتیب ہے قرآن کی بنائی ہوئی ترتیب. والذین معہ، اس سے مصداق حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اشداء علی الکفار کے مصداق حضرت عمر بن خطاب ہیں. رحماء بینہم، اس سے مراد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تراہم رکعا سجدا، اس کے مصداق حضرت مولا علی شیر خدا ہیں. یہ وہ ترتیب ہے جو قرآن نے بیان فرمائی ہے، اس میں میرا تیرا دخل نہیں. تمام مفسرین کرام نے یہی تفسیر لکھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ میں سب سے پہلا، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور مصطفیٰ کا سب سے پہلا پیار، مصطفیٰ کا سب سے پہلا رفیق، مصطفیٰ کا سب سے پہلا ساتھ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور پھر حضور محبوب سبحانی، قندیل نورانی، ہیکل یزدانی، شہباز لامکانی، محی الدین ابو محی الدین الشیخ السید عبد القادر جیلانی. آپ نے بھی جب اہل بیت کا ذکر کیا، صحابہ کا ذکر کیا، خلافت راشدہ کا ذکر کیا، تو آپ نے سب سے پہلے جس ہستی کو رکھا اور یہ لکھا افضل البشر، ساری بشریت میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد فرمایا سب سے افضل اور اعلیٰ ابو بکر صدیق کی ذات ہے. کس نے لکھا؟ مولا علی کے بیٹے نے لکھا، حسنی حسینی سید نے لکھا. تو میں نے کہا مولا علی کا بیٹا بیان کر رہا ہے. کشف المعجوب اٹھائیے، حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے بھی جب خلافت راشدہ کا ذکر کیا، اہل بیت کا ذکر کیا، حضور کے صحابہ کا ذکر کیا، تو وہاں بھی سب سے پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق کو رکھا. فرمایا خلافت راشدہ میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ نبیوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر بن خطاب ہیں، پھر عثمان بن عفان ہیں، پھر علی المرتضیٰ حیدر کرار ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ سادات ہیں، یہ آل رسول ہیں، یہ حسنی حسینی سید ہیں. پھر محمد بن حنفیہ حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں، صاحبزادی ہیں. عرض کی بابا حضور کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا تو نہیں جانتا، میرے حضور کا فرمان کہ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ ابو بکر صدیق ہے. سوال کرنے والا بیٹا ہے، جواب دینے والے باپ مولا علی ہیں. پھر عرض کی سننا، پھر کون؟ فرمایا پھر عمر بن خطاب. عرض کی سننا، پھر کون؟ فرمایا پھر عثمان بن عفان. بلکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں، خلافت میں، اگر آپ کو کوئی حضرت ابو بکر صدیق پر فوقیت دیتا، افضل کہتا، حضرت علی اس پر مشتری کی حد لگا دیتے، اس کو لمبا لٹا دیتے، اس کو 70 کوڑے لگاتے. کتنے؟ اچھی بولو، کتنے کوڑے لگاتے؟ میں کیا ساڑی نہ منو، اپنے باپ دیتے منو، ہماری نہ مانو یار. یہ نئی نئی تشریعات کرنے والے سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کے اس دور میں نئی نئی تشریعات پھیلاتے ہیں، نئی نئی لوگوں کے اندر جناب والا ابہام اور اشکال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں جی، اور طرح طرح کے رافضی، اور اپنا بھی ایک ٹولہ ہے اہل سنت میں جو ان ٹولوں کے ساتھ مل جاتا ہے، رافضیوں کے ساتھ مل کر جلغار کرتے ہیں. کبھی وہ ایران کے جناب والا چندے پہ پلتے ہیں، کوئی کسی کے چندے پہ پلتا ہے، پھر وہ بولیاں بولتے جو 1-2-4 دورے ایران کے کر آتا ہے، اتنا مال مل جاتا ہے کہ اس پہ رافضیت کے جراثیم لگ جاتے ہیں. ہاں جی، پھر وہ جناب والا اپنی تشریح پیدا کرتا ہے. میں کہ تیری تشریح اور تیری توضیح کو ہم آگ لگا دیں گے. ہمارے لیے تشریح وہی قابل قبول ہے جو مولا علی کی ہے، جو حسن و حسین کی ہے، جو حضور غوث العاصم عبد القادر جیلانی کی ہے، جو داتا علی حجویری کی ہے، جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ہے،
جو حضرت مجدد الفسانی کی ہے، جو شاہ نقش بند کی ہے، جو حضرت شہاب الدین سہروردی کی ہے، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے۔ اب طرح طرح کے کیڑے جراثیم گٹروں سے نکل آتے ہیں، منہ نکالتے ہیں، بک بک کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں کہ جو فیصلے ہمارے بزرگ کر گئے، ہمارے اسلاف کر گئے، ہمارے بڑے کر گئے، آج کے دور میں میرے جیسا بندہ اٹھ کے کوئی نئی بات کرے، ہیں یہ منہ اور مسور کی دال، ہیں ہم کہاں اس قابل؟ میں کہ پہلے اپنی حیثیت تو دیکھ، تو ان کا ہم پلہ ہو سکتا ہے؟ کس صدی میں بیٹھ کے بات کرتا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے 1400 سال پہلے فیصلے کر دیے، جو اس عقیدے پہ قائم ہے وہی سنی ہے، جو اس سے ہٹ جائے گا وہ قول اور ہو سکتا ہے مگر اہل سنت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق، چاہے وہ حضور غوث اعظم کی اولاد میں سے ہو یا کسی اور کی اولاد میں سے ہو، جو ان کے نظریے سے ہٹ جائے گا، ان کی فکر سے ہٹ جائے گا، ان کے ویژن سے ہٹ جائے گا، ان کے فلسفے سے ہٹ جائے گا، اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم نے جو فیصلہ کر دیا وہی فیصلہ ہمیں ماننا ہے، اسی کو تسلیم کرنا ہے۔ جو امام احمد بن حنبل کر گئے، جو امام مالک کر گئے، امام شافعی کر گئے، امام ابو حنیفہ کر گئے، جو فیصلے ہو چکے ہیں ان کو چھیڑنے کی کوئی ضرورت تو جو چھیڑ خانی کرتے ہیں ان کا ہمارے اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق، ان کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا، وہ کوئی اور ہوں گے، کسی اور کے اعلیٰ کار ہوں گے، کسی اور کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا، وہ اپنے لیے جہنم کا راستہ بنا رہے ہیں، مگر صراط مستقیم کا راستہ وہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ اسی پر ہمیں گامزن رکھے، اسی پر استقامت عطا فرمائے، اسی پر مضبوطی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک تو پہلی ڈوز تھی، پہلی کڑی تھی جس کو آج ہم نے شروع کیا ہے۔ یہ مہینہ سارا ہی ابو بکر صدیق کا ہے، شہنشاہ صداقت کا ہے۔ اس میں صداقت صدیق اکبر کا ذکر بھی ہوگا، اس میں امامت صدیق اکبر کا ذکر بھی ہوگا، اس میں غار ثور کی سیر بھی ہوگی، ہاں جی، اس میں پھر جناب والا خلافت صدیق کا ذکر بھی ہوگا، پھر ان کے فضائل بھی ہوں گے، پھر ان کی شان بھی ہوگی، پھر حضور کے یاروں کا ذکر بھی ہوگا، اور حق چار یار کا ذکر بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ،